बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम शाज़िया खान है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि मैं मेंटल हेल्थ के साथ काम करती हूँ और करती रही हूँ कई सालों से। स्किज़ोफ्रेनिक हो या मेंटल डिसऑर्डर हो या ऑटिज़म हो या और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं दिमाग के साथ रिलेटेड, तो उन सब के साथ मैंने काम किया हुआ है और मैं काउंसलिंग करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ जो डिप्रेशन से गुजरे होते हैं। आजकल तो ज़ाहिर सी बात है, डिप्रेशन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कोविड की वजह से, और लोग जो है वो लॉकडाउन में हैं। सो इसका रेशियो बढ़ चुका है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो वीडियो है चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, जो आजकल हमारे माशरे में बहुत फैल चुका है ना। चाइल्ड अब्यूज़ ख़ाली यूके में नहीं है, दुनिया के हर कोने में है। चाइना कर लो, सऊदी अरब कर लो, अमेरिका कर लो, कनाडा कर लो, पाकिस्तान कर लो, इंडिया कर लो। एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया भी वही हमारी तरह, मतलब पाकिस्तान की तरह एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है। लोग इसके बारे में मूवीज़ बना रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बेसिकली जो बच्चे जो अब्यूज़ होते हैं, लड़का और लड़की वो दोनों में से कोई भी हो सकता है जो अब्यूज़ हो रहा है। ज़्यादातर अब्यूज़र वो नहीं होते हैं जो बाहर सड़क पे होते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हैं, अनजाने होते हैं। अब्यूज़र्स आपके घर के अंदर होते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात का शौक भी लगेगा, बहुत सारे लोगों को इस बात का बुरा लगेगा, लेकिन यही फैक्ट है। हमारे माशरे में बात इसलिए नहीं करते हैं कि अगर किसी बाप ने बच्चे के साथ ज़्यादती की है, किसी भाई ने की है, ताए चाचा ने की है, तो वो उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मर्द हैं, मेल हजरात हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं आना। लोगों को ये फ़िक्र हो जानी है कि ये बच्ची ज़ात है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये लोग हमारे बारे में बातें करेंगे, हमारे ख़ानदान का नाम बदनाम होगा, और उसके बाद फिर आगे हम जाके इसके साथ एक नाम जुड़ जाएगा और इसकी शादी कैसे होगी और इसका घर कैसे आबाद होगा, वगैरह वगैरह, हम ये बातें सोचते हैं। मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी का वो वक्त आ चुका है जहाँ पे हमारा दीन जो हमें सिखाता है वो ये है कि जब आप किसी के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं तो एक तो उसकी मर्ज़ी का होना ज़रूरी है। दूसरा, मज़लूम का साथ देना ज़रूरी है। जहाँ पे कहीं भी गलत हो रहा होता है उसका साथ देना चाहिए है और उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। और ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन जो किसी भी इंसान के अंदर होता है, वो होता है कि वो खाली दिल में कह सकता है कि ये बुरा है, या दिल में कह सकता है कि ये बुराई हुई है। लेकिन हमारा माशरा ऐसा ऐसा बन चुका है बदनसीबी से कि दिल में भी नहीं कहते हैं लोग। लोग हाथ उठा के उस बंदे का मुंह नहीं तोड़ते हैं, और लोग हाथ उठा के उस बच्चे को महफूज नहीं करते हैं। आपके आप जितने मर्जी अपनी ज़िंदगी में मगन हो, लेकिन हमेशा जो अब्यूज़र होता है, चाहे वो आपसे 1 दिन बड़ा हो, 1 साल बड़ा हो, 4 साल बड़ा हो, उसकी मैच्योरिटी के ऊपर होता है कि वो कितना मैच्योर है और वो कैसे उसके साथ ज़्यादती कर सकता है और कैसे नहीं। और अब्यूज़र अक्सर वही होते हैं जो सप्रेस कर सकते हैं किसी दूसरे को। सो कोई डिसएडवांटेज एनवायरनमेंट में हो, जैसे कोई सिंगल माँ हो, उसका बच्चा हो, जैसे उस बच्ची का बाप हो जो उसके साथ ज़्यादती कर रहा हो, क्योंकि वो बाप के आगे तो नहीं बोलेगी, या उसका कोई बड़ा भाई हो, उसके आगे तो वो नहीं बोलेगी क्योंकि वो सुपीरियर है। और फिर हमारे माशरे में दूसरी बात ये भी है कि बेटियां जो होती हैं, उनको अक्सर इतनी वो अहमियत नहीं मिलती है जो बेटों को मिलती है। जैसे बेटों का पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने जाके काम करना है। बेटियों ने क्या करना है, उन्होंने घर के काम करने हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है बेटियों का कैरेक्टर डेवलप करने में नहीं दी जाती है, ना ही उनको मजबूत बनाने में दी जाती है। उनको दी जाती है कि आप जाके किचन के काम करें, बर्तन धोएं, खाना कैसे पकाएं, घर की सफाई कैसे करें, कपड़े कैसे इस्त्री करें, कपड़े कैसे धोने हैं, वगैरह वगैरह। और फिर वो बच्ची क्या देखती है, वो देखती है कि मेरा बाप काम करके वापस आया है और मेरी माँ ने उससे टेबल पे खाना रखा है उसके लिए ट्रे में से जाके। फिर बाप ने डांटा है माँ को कि ये खाना सही नहीं बना, ये नमक इसमें कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। बच्ची ने देखा है कि माँ ने सब्र किया है, बर्दाश्त किया है, और सारा दिन बेचारी काम करती रही है, लेकिन अब आके बाप की गालियाँ भी सुन रही है। नॉर्मल है, इट्स ओके। जब आप
یہ دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ ایکچولی اپنی بیٹی کو ایک سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا، جب ہم آپ کی شادی کریں گے اور آپ کسی کے گھر میں جائیں گے تو آپ کے کوئی رائٹس نہیں ہیں۔ جب آپ کا خاوند باہر سے آ کے آپ کے ساتھ ایسے زیادتی کرے اور آپ کے کھانے کو اپریشیٹ کرنا دور کی بات ہے، جب اس میں سے نقص نکالے اور اس میں آٹا نمک وغیرہ کا حساب کرے، یا آپ کو 2 4 تھپڑ لگا دے غصے میں آ کے، برتن توڑ دے یا ایسے کر دے، تو بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ بیٹی ہیں، آپ کو برداشت کرنا چاہیے ہے۔ ہم بیٹی کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ابیوز سکھا رہے ہیں کہ ایک ابیوزر آپ کو ابیوز کرے تو کوئی بات نہیں ہے بیٹا، آپ ابیوز کو برداشت کریں، نارمل سی بات ہے۔ اسی طرح ہم بچی کو یہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مرد، باپ ہے، بھائی ہے، تایا چاچا ہے، کزن ہے، کوئی باہر سے ماموں آئے ہیں، انکل آئے ہیں جو نارملی کسی پتہ نہیں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، دوسرے شہر میں رہتے ہیں، آ کے 2 4 ہفتے، مہینہ، 2 4 دن آ کے رہتے ہیں، اور اگر آپ کو ابیوز کر کے چلے بھی جاتے ہیں تو بیٹا کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا کام ہے صبر کرنا، کیونکہ آپ بیٹی ہیں، بیٹی کو صبر کی ضرورت ہے۔ تو یہ پرورش جو آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، یہ آپ ایک بہت ہی کمزور معاشرہ پیدا کر رہے ہیں۔ جب لڑکی باہر نکل کے ان حالات سے جب وہ جوان ہوتی، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ وہ جو بچی جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس نے بڑا ہونا ہے، کیونکہ نیچر ہے، ٹھیک ہے، اس نے جوان بھی ہونا ہے اور اس نے جوان ہو کے پھر بات بھی کرنی ہے۔ اب وہ بچی اپنے بارے میں تو بات نہیں کر سکے گی نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اس نے اگریسو بیہیویئر اختیار کرنا ہے، اس نے سخت مزاج ہو جانا ہے، اس نے نفرت شروع کر دینی ہے، اس کے یعنی کہ وہ ایک اچھی ماں تب بن سکتی ہے جب اس کے ساتھ ایک ماں جیسا رویہ کیا جائے۔ جب ہم اللہ کی ذات کو ہم ملاتے ہیں کہ 70 گنا زیادہ وہ ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اٹ مینس کہ ہمیں ماں کے پیار کی ضرورت ہے، اور ہماری ماں کو چاہیے ہے کہ وہ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہیں، ہمارا حصہ ہیں، اور ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اس میں اگر ہمارا خاوند آتا ہے، بھائی آتا ہے، بیٹا آتا ہے، باپ آتا ہے، لوگ آتے ہیں، کوئی انجانا آتا ہے، کوئی اپنا آتا ہے، کوئی پرایا آتا ہے، فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو فکر اس کی ہونی چاہیے ہے جو بچی ہے اس کی، کیونکہ وہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ ماں ہیں، آپ اس کی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ اس کو بچا سکتی ہیں، اور وہ ساری زندگی آپ سے اگر نفرت کرے گی یا آپ پہ گلہ کرے گی، وہ اس لیے نہیں کرے گی کہ آپ نے اس کو 2 تھپڑ لگائے ہوں گے جب اس نے کوئی کام غلط کیا ہوگا۔ اس کی نفرت اس لیے ہوگی کہ جب ماں بننے کا ٹائم تھا، جب آپ کا وقت تھا کہ آپ اپنے بچی کو اپنی حفاظت میں رکھ سکیں، آپ نے نہیں رکھا۔ آپ شاید جانتی تھی، آپ کی چھٹی حس کہہ رہی ہوگی، آپ کے دل کے کسی گوشے میں، دل کے کسی کونے میں کچھ ایسی بات ہوگی کہ اس بچے کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر آپ بولیں گی نہیں، کیونکہ آپ کو صبر سکھایا گیا ہے، اور آپ جتنا صبر کریں گی یہ صبر نہیں ہے، یہ آپ اس مجرم کو ایک طاقت دے رہی ہیں، وہ طاقت دے رہی ہے تاکہ اس طاقت کو لے کے وہ آگے جا کے کسی اور کے ساتھ زیادتی کرے، اور پھر کسی اور کے ساتھ کرے، اور پھر کسی اور کے ساتھ کرے۔ اور یہ طاقت ہمارے اس معاشرے میں مردوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ اس طاقت کو توڑنے کے لیے ایک ماں بننا ضروری ہے۔ اگر آپ ماں ہیں تو آپ کو چاہیے ہے کہ آپ ماں نہیں ہیں، آپ شیرنی ہیں، آپ وہ عورت ہیں جو چاہے تو دنیا کو پلٹ سکتی ہے اگر آپ چاہیں تو، اور آپ کے پاس تو ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز ہے جو آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے، وہ ہے آپ کی بچی، آپ کی جان، چھوٹا سا معصوم سا بھولا بھالا سا بچہ، اس کی حفاظت آپ کا کام ہے۔ آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ جنگ میں جائیں گی اور وہ جنگ جیت کے آئیں گی تو تب آپ ایک شہید یا آپ غازی ہوں گی۔ آپ جب اپنی بیٹی کو بچائیں گی، اپنے بیٹے کو بچائیں گی، تو آپ غازی ہوں گی، تو آپ شہید ہوں گی۔ کیوں شہید ہوں گی؟ کہ آپ نے رشتے ختم کیے، دنیا سے لڑیں، شاید اپنا اندر مار دیا، آپ کو شہادت مل گئی ہے۔ آپ کو اس شہادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سے بڑی شہادت ہے جو آپ نے گھر میں کی ہے، وہ جنگ جو آپ نے گھر میں لڑی ہے،
اور اس جنگ سے آپ نے ایک معصوم بچے کو بچایا ہے، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، آپ نے اس کو بچایا ہے، آپ نے شہادت حاصل کی ہے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اور آپ کو نہ اپنی ماں کی ضرورت ہے، نہ اپنے باپ کی ضرورت ہے، نہ اپنے بہن بھائیوں کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف اتنا پتہ ہونا چاہیے ہے، اللہ غلط کا ساتھ نہیں دیتا، اور اگر آپ ساتھ دے رہی ہیں نا کسی چیز کا، تو آپ کی ساتھ اللہ کی طاقت ہے، اور وہ طاقت دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس انسان کے پاس، جو انسان اکیلا ہو، اس سے دنیا کو ڈرنا چاہیے ہے، کیونکہ وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تو پوری کائنات کی چلانے والی، چکی چلانے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس عورت سے ڈر کے رہیں جو عورت ماں بن جائے اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے۔ اور ہر ماں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ آپ اٹھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ کا کام ہانڈی روٹی کچن نہیں ہے، آپ کا کام ہے ایک بچے کو، جس کو آپ نے پیدا کیا ہے، اس معاشرے کا حصہ بنانا ہے، ایک مضبوط اولاد بنانا ہے، اور اس مضبوط اولاد نے کل معاشرے کا حصہ بننا ہے، اور اچھے معاشرے کا حصہ بننا ہے، تاکہ کل وہ جب آپ کو آپ کی تصویر وہ دکھا رہے ہوں تو وہ فخر سے کہہ سکیں کہ یس، ہماری ماں ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمارے مشکل ٹائم میں جب ہم بچے تھے اور ہم اپنے لیے فائٹ نہیں کر سکتے تھے، ہماری ماں نے کی ہے۔ اور آج جب ہماری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، ڈپینڈنٹ ہو چکی ہے، آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ لے کے گھومیں جب تک وہ قبر میں نہیں جاتی ہے، کیونکہ اس نے جوانی میں ہی شہادت پا لی ہے۔ میرا یہی پیغام ہے سب ماؤں کے لیے، جاگیں پلیز اور اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، انشاءاللہ ضرور ملیں گے جلدی، اور بہت ساری اچھی اچھی باتیں کریں گے۔ اینڈ آئی ہوپ کہ میری اس ویڈیو سے اگر ایک بھی بچی بچ گئی تو پوری کائنات میں سمجھوں گی کہ میں نے کچھ بہتری کر دی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ جس کسی کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور جس کسی کو یہ پیغام پہنچنا ہوگا، خاموشی سے، شور شرابے سے، یا جیسے بھی، یہ پیغام ان کو پہنچا دیں، یہ پیغام ان کو پہنچا دیں۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ویڈیو میں سارے پیغام ہیں، سمجھنے والوں کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، میری طرف سے اللہ حافظ۔